بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو کی کتاب گلستان ادب ہے۔ اس کے ذریعے سے مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کا سبق کا عنوان ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام۔ منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، ٹھیک ہے، یہ نام ہے اور یہ خط ہے، یہ جو ہے یہ پورا ایک خط ہے مرزا غالب نے لکھا ہے۔ منشی ہر گوپال تفتہ، اس کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اور تو یہ خط کے ذریعے سے اس خط میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی ادبیت ہے اور کتنی ادبی جملے ہیں اور کیسے جو ہے مشکل اس میں کی عبارت ہے اور مشکل الفاظ ہے۔ تو یہ سب جو ہے تشریح کے ساتھ میں یہ اردو پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام۔ صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا؟ اور کیا واقع ہوا، واقع مطلب کیا پیش آیا، کیا ہوا، واقع ہوا یعنی کیا ہوا۔ تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا۔ وہ ایک جنم تھا۔ جنم کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو۔ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے۔ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے۔ ہم تم باہم دوست تھے۔ باہم دوست مطلب ایک دوست تھے، ٹھیک ہے، ہم تم ایک دوست تھے، تو اس کو باہم دوست تھے۔ اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ مہر و محبت، مہر بھی محبت کو کہتے ہیں اور محبت بھی محبت کو، یعنی محبت کے معاملات درپیش آئے۔ درپیش مطلب یعنی ہوئے، سامنے آئے، ٹھیک ہے، سامنے آئے، اس طرح کے ہوا۔ اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ شعر کہے، ٹھیک ہے، کیا کیا کہے اس معاملات میں، اس جنم میں؟ شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ دیوان شعر و شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں، تو شعر و شاعری کہے اور کتابیں لکھے۔ شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، ایک بزرگ تھے کہ وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے۔ کہ وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے۔ دوست دلی مطلب بہت عزیز تھے، بہت پیارا تھے، بہت پیارا دوست تھے، بہت پیارا دوست تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے۔ اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ حقیر تخلص تھا یعنی ان کا نام منشی نبی بخش تھا اور ان کا تخلص حقیر تھا۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر جو ہے اپنی نظموں میں، اپنے غزلوں میں کسی ایک نام کو جو ہے لکھتا ہے، ایک آسان سا کوئی نام رکھتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، اور ایسا نام جو ہر نظم میں فٹ ہو جائے، تو ہر شاعر جو ہے ایسا نام جو ہے ایک اپنا انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ کس نام کو؟ اس نام کو جس نام کو شاعر جو ہے اپنی نظم میں بیان کرتا ہے، لکھتا ہے۔
اپنے نام کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور حقیر تخلص تھا۔ ناگاہ، ناگاہ، نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص۔ ناگاہ، ناگاہ مطلب اچانک، اچانک، نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص، شخص کی جمع اشخاص، لوگ، نہ وہ معاملات، نہ وہ معاملات، معاملہ کی جمع ہے معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ اختلاط، اختلاط مطلب میل جول، نہ وہ انبساط، نہ وہ انبساط، انبساط یعنی خوشی، خوشی۔ تو ناگاہ، نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، چند مطلب کچھ، مدت یعنی زمانہ، وقت، بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، جنم یعنی دوسری پیدائش ہم کو ملی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے، اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے، اگرچہ صورت مطلب شکل و صورت، اس جنم کی یعنی اس پیدائش کی بعینہ مطلب ہو بہو، مثل مطلب جیسا، طرح، بعینہ مثل پہلے جنم کے ہیں، یعنی یہ جو صورت ہے، ابھی جو حالات ہے، اس جنم کی جو حالات ہے، یہ بھی پہلے جنم کی ہی طرح ہو بہو ہے، اسی کے جیسے ہو بہو ہے۔ یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اس کا جواب مجھ کو آیا۔ اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم با منشی ہر گوپال و متخلص با تفتہ ہو، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم با یہ جو ہے عربی لفظ ہے، موسوم مطلب یعنی تم بھی اسی نام سے جانے جاتے ہو، تمہارا بھی اسی نام سے تمہارا بھی نسبت ہے، تو موسوم با کا مطلب تم بھی اسی نام سے جانے جاتے ہو، تم بھی موسوم با منشی ہر گوپال و متخلص با تفتہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا متخلص مطلب وہی تخلص جو اوپر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو متخلص بھی یہ لفظ اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے، تخلص اور متخلص ایک ہی لفظ ہے۔ تو متخلص با تفتہ یعنی اس کا تو تخلص تھا کیا، حقیر، اور اس کا تخلص کیا ہے، تفتہ، نام تو ایک ہی ہے لیکن تخلص کیا ہے، الگ ہے۔ کہ تم بھی موسوم با منشی ہر گوپال و متخلص با تفتہ ہو، آج آیا مطلب آج یہ خط آیا، خط کا جواب آیا، آج آیا۔ اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان، واللہ مطلب اللہ کی قسم، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا،
اس شہر میں نہیں ملتا۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ، اہل حرفہ یعنی پیشہ ور کام کرنے والے مزدور، پیشہ ور، کیا اہل حرفہ اگرچہ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ، ہنود یعنی ہندو، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ تو یہ خط جو ہے پورا اور 2 ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط انہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ جو یہ ان کے دوست ہیں، اور یہ بھی جو ہے ایک بہت شاعر ہے اور بہت بڑے ادیب ہے، تو ان کو انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ 1857 جب جنگ آزادی ہندوستان میں، جب جنگ آزادی کا ماحول تھا، اور اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت جو جس طریقے سے کیا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے مار کاٹ ہو رہا تھا، اور لوگ یہاں سے پاکستان بھگائے جا رہے تھے، ملک خالی کروائے جا رہے تھے، تو اس وقت کی صورتحال یہ لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں اور جو جملے جو استعمال کیے ہیں، کتنی ادبی جملے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے صرف ہم اس عبارت کو پڑھ کے پوری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو یہ اتنی ادبی انداز میں اس جملے کو انہوں نے لکھا ہے۔